آج ہم جس ملک کے متعلق بات کرنے والے ہیں وہ ہے دبئی۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف آپ کو دبئی کے بارے میں وہ حقائق بتائیں گے جو اسے باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں، بلکہ وہ اہم معلومات بھی دیں گے جو یہاں جانے والے لوگوں کے لیے مفید ہوں گی۔ جانے والے لوگوں میں چاہے وہ گھومنے کے ارادے سے جا رہے ہوں یا کام کی تلاش میں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دبئی جو آج سے 20-25 سال پہلے تک ایسا نہ تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں ٹاپ ٹائٹل کنٹریز میں شمار ہونے لگا ہے۔ آج دبئی ایک گلوبل ڈیسٹینیشن، گلوبل ہب اور تھرڈ موسٹ ٹریول سٹی بن چکا ہے، مگر 2 دہائیاں قبل یہاں صرف ریت ہی ریت تھی۔ دبئی کے پاس نہ تو اپنا کھانا ہے، نہ اپنا پانی ہے اور نہ کوئی منرل ہے، اور نہ ہی باقی عرب ممالک کی طرح یہاں اپنا گولڈ ہے۔ تو بات کرتے ہیں دبئی کی اس تیز رفتار ترقی کی، جو کہ شروع ہوتی ہے ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے۔ یہ دبئی کے رولر، UAE کے پرائم منسٹر اور ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ 3 جنوری 1955 کو شیخ محمد کے بڑے بھائی مختوم بن راشد ال مختوم نے 2 فرمانوں پر دستخط کیے، جس کے تحت دبئی کے ولی عہد مقرر ہوئے۔ ولی عہد مقرر کے ہونے کے وقت وہ وزیر دفاع کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 9 دسمبر 1971 سے وہ اس عہدے پر فائز ہیں۔ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ باقی عرب ممالک کی طرح دبئی کے پاس پیسہ تیل کی وجہ سے آیا ہے۔ تو میں یہ بات یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ دبئی میں تیل کا ریونیو صرف 1% ہے۔ دبئی کی اکانومی کو آئل بیسڈ اکانومی سے ٹورسٹ بیسڈ اکانومی بنا دیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کا ماننا یہ ہے کہ دبئی یا تو صرف دا اونلی ون ہوگا یا دا نمبر 1 ہوگا۔ اگر مال بنائے ہیں تو دا دبئی مال، دنیا کا سب سے اونچا ٹاور برج خلیفہ، مین میڈ آئلینڈ پام جمیرہ، انڈر واٹر بریجز اور انڈر واٹر ٹینس کورٹ بھی دبئی میں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے ایکسپینسو دا اونلی 7 اسٹار ہوٹل برج العرب دبئی میں ہی موجود ہے۔ اس ہوٹل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس میں بغیر بکنگ کے داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ دبئی میں ایک رول ہے جس سے آپ کی گاڑی کبھی گندی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ روڈ پر گندی گاڑی لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کی گاڑی گندی ہے یا اس پر مٹی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی 200 درہم کاٹ لیے جائیں گے۔ دبئی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ریگستان میں پھول اگا دیے گئے ہیں۔ دبئی میریکل گارڈن دنیا کا سب سے بڑا فلاور گارڈن ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا 5 اسٹار ہوٹل JW میریٹ دبئی میں موجود ہے۔ اگر سونے کی کان کی بات کی جائے تو دبئی کی سب سے بڑی سونے کی مارکیٹ دا گولڈ سوق موجود ہے۔ ڈزنی لینڈ سے 2.5 گنا زیادہ بڑا دبئی لینڈ بن رہا ہے۔ اس میں امید کی جا رہی ہے کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پر 2 لاکھ سے زائد لوگ آئیں گے۔ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کا کہنا ہے کہ 2030 تک 25% عمارتیں 3D پرنٹنگ سے بنائی جائیں گی، اور اسی عمل میں 40 منزلہ عمارت 3D پرنٹنگ سے آلریڈی بنائی جا چکی ہے۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک پیسنجر ڈرون بنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کا وزن 100 کلو کے آس پاس ہے، اسے 150 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے لے کر جانے کے قابل ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے دبئی 10X پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دبئی میں ہر چیز 10 گنا ہو جائے، 10 ٹائم فاسٹر، 10 ٹائم مور ایفیشینٹ اینڈ 10 ٹائم بگر۔ دبئی میں پولیس کا نظام دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ دبئی کی پولیس دنیا کی سب سے امیر ترین پولیس مانی جاتی ہے۔ دبئی میں ہر تیسرے شخص کے پاس سپر کار ہونے کی وجہ سے پولیس کے پاس بھی ہیوی بائک سے لے کر فراری اور بگاٹی جیسی گاڑیاں موجود ہیں۔ دبئی میں پولیسنگ وداؤٹ پولیس کا نظام لایا جا رہا ہے، جس میں اسمارٹ پولیس اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں
ہر شخص اپنا کام خود ہی آٹومیٹکلی مشینز کے ذریعے کر سکتا ہے، وہ چاہے کرائم ریکارڈز ہوں، کمپلینز ہوں، ایکسیڈنٹ ہوں یا کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہم پولیس اسٹیشن سے کرتے ہیں، وہ آٹومیٹک مشینز کے ذریعے خود ہی کر سکتا ہے۔ اس میں کرپشن کا 100% خاتمہ اور کرائم ریٹ 0% ہو جاتا ہے۔ UAE کے 7 ایمریٹس کے اندر دبئی سب سے لیسٹ کنزرویٹو ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک کی نیشنلٹی دبئی کے اندر موجود ہے۔ ان کے اپنے لوگ دبئی میں صرف 10% ہیں۔ دنیا کے کسی بھی چیز کی بات کی جائے، یا تو وہ دبئی کے پاس ہے یا تو وہ دبئی بنا رہا ہے۔ کنسٹرکشنز کے حوالے سے دبئی اتنا آگے نکل چکا ہے کہ دنیا کی 1/4 JCB کرینز دبئی میں کام کر رہی ہیں۔ دنیا کے 14 ورلڈ ریکارڈ صرف برج خلیفہ کے نام ہیں۔ اگر تو آپ وہاں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چند سکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں تو آپ وہاں صرف ایز اے لیبر کام کر سکتے ہیں۔ دبئی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ کام کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے ہر کونے سے افراد دبئی میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سکل نمبر 1، فلوئنٹ انگلش۔ ایک اچھی انگریزی آپ کو وہاں ایک اچھی جگہ نوکری دلوانے میں بہت مدد کر سکتی ہے۔ ایک اچھی انگلش والا سیکیورٹی گارڈ وہاں کسی بلڈنگ کی بجائے ایک مال میں سیکیورٹی کر سکتا ہے، جس کی تنخواہ ڈبل یا ٹرپل ہو سکتی ہے۔ سکل نمبر 2، کمپیوٹر سکلز۔ اگر آپ کو کمپیوٹر کی اچھی طرح نالج ہے تو آپ وہاں کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ کام کرنے کے اہل ہیں۔ کمپیوٹر سے اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ وہاں جانے سے پہلے کوئی بھی شارٹ کورس کر لیں جس سے آپ کو کمپیوٹر کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ سکل نمبر 3، کوکنگ۔ دبئی میں کھانا پکانے والے شخص اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایک چھوٹا کلینک چلانے والا ڈاکٹر کما سکتا ہے۔ اگر آپ دبئی کام کر رہے ہیں یا دبئی کام کرنے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دبئی ایک ٹیکس فری سٹی ہے۔ دبئی میں آپ کی تنخواہ یا آپ کی منتھلی انکم کا کوئی بھی حصہ گورنمنٹ کو نہیں دینا پڑتا۔ آپ جتنا کماتے ہیں وہ سب آپ کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے زیادہ کمانے کے چانسز دبئی میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے دبئی اپنے ٹیکسز کی وجہ سے نہیں کماتا تو پھر دبئی کے کمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ ہے اس کے فائنز۔ دبئی میں اتنے فائنز ہیں کہ آپ کو ہر ایک چیز کا فائن دینا پڑتا ہے اگر آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی گاڑی گندی ہے تو آپ کو فائن دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے سڑک کے اوپر کوئی ایسی حرکت کی ہے تو آپ کو اس کا فائن دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے سگنل توڑا ہے یا آپ نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا یا آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کی ہے جس سے ان کے رولز کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ کو اس کا ایک بھاری بھرکم فائن پے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری کوئی بھی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا ہے۔